السلام علیکم جی۔ تاریخ کے اندر بہت سارے ایسے کردار گزرے ہیں جن کے جرائم کا جو حجم ہے وہ مختلف ادوار کے اوپر، مختلف نسلوں کے اوپر، مختلف قوموں کے اندر، مختلف قبیلوں کے اوپر اور مختلف علاقوں کے اوپر حائل رہتا ہے، اور تاریخ جو ہے وہ ان کو مختلف ناموں سے یاد کرتی ہے۔ چنگیز خان سے لے کے شداد تک یہ نام اور یہ کردار جو ہوتے ہیں یہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ رہتے ہیں، اور ہر قوم حسب سابق اور حسب روایت اور حسب توفیق اپنی اگلی نسل کو یہ بتا کے جاتی ہے کہ یہ لوگ کتنے ظالم تھے، کتنے قاہر تھے، کتنے کبھی تھے، کتنے گھٹیا تھے، اور انہوں نے کیا کیا مظالم کیے۔ اس لیے ضروری ہے، ایک تو تاریخ ہے جو پرانی ہوتی ہے، ایک موجودہ تاریخ بھی ہوتی ہے، اور اس تاریخ کا راکم جو ہوتا ہے وہ تاریخ دان ہوتا ہے، اور آج کا تاریخ دان جو ہے وہ صحافی ہے۔ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے کہا کہ اس تاریخ کو ذرا اس کے صحیح پرسپیکٹو کے اندر لانچ کر دیا جائے۔ تاریخ دان جو ہوتے ہیں وہ نارملی پرانے زمانوں کے اندر تو تاریخ دان جو ہوتے تھے وہ بادشاہ نے رکھے ہوتے تھے، جو تاریخ نویس ہوتے تھے، اور وہ بادشاہ کی مرضی سے تاریخ لکھا کرتے تھے۔ جیسے جیسے دور بدلا ویسے ویسے لوگ بدلے، دستور بدلے، اور اب جو صحافی ہے اس کو تاریخ دان کہا جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں بہت سارے پرندے رہتے ہیں، اور ان پرندوں کے اندر چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے کہ جب بلی جو ہے وہ مٹر گشت کرنے کے لیے نکلتی ہے تو باقی پرندے تو اڑ جاتے ہیں، لیکن یہ چڑیا جو ہوتی ہے، یا چڑیا کا جو غول ہے جو یہاں پہ مقیم ہے، وہ ہر اس طرف جا کے شور مچا رہا ہوتا ہے جس طرف کو وہ بلی جا رہی ہوتی ہے، اور یوں وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ خطرہ ہے، یہ ہمارے لیے تو خطرہ ہے ہی ہے، تمہارے لیے بھی خطرہ۔ تو صحافی اس معاشرے کی وہ چڑیا ہوتے ہیں جو اس خطرے کا شور مچا رہے ہوتے ہیں اور اس سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب صحافی کے پیچھے کون پڑا ہوا ہے اس وقت موجودہ سیاسی دور کے اندر، وہ تو میں نہیں آپ سے بتاؤں گا، میں آپ کو دو چار واقعات بتاتا ہوں۔ پاکستان کے نامور صحافی ہیں جن کا نام ہے نصرت جاوید۔ نصرت جاوید صاحب اتنے سینئر ہیں کہ ہم اپنی یونیورسٹی کے دور کے اندر ان کی پارلیمنٹ کی جو ڈائری ہوتی تھی جو وہ لکھا کرتے تھے، اور لگی لپٹی رکھے بغیر لکھا کرتے تھے، ہم اس کو پڑھا کرتے تھے، اور اگر آپ کو مطلب کہ، اور پھر اوپر سے ظاہر انگریزی میں لوری ٹچ تو نہیں آ سکتا لیکن آ جایا کرتا تھا۔ اور نصرت جاوید صاحب سے جناب عمران خان کی شان اقدس کے اندر کوئی گستاخی ہوئی، نصرت جاوید صاحب کی فیملی کی تصاویر پبلک کی گئی، اس کے نیچے بکواس لکھی گئی، گالیاں بکی گئیں۔ ہماری بھابھی جو ہیں، بہن جو ہماری، ان کی مسز جو ہیں، ان کی تصویر، نصرت جاوید صاحب کی مختلف جگہوں کی تصاویر جو ہیں وہ چھاپ کے اور اس کے اوپر بکواسیات لکھی گئیں، لیکن اس وقت کسی خاتون کی شرم اور غیرت کو کوئی اس کی آنکھ نہیں کھلی یا وہ نہیں جاگی۔ آگے چلتے ہیں جی، ہمارے دوسرے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ صحافیوں کی CSS کلاس ہے۔ یہ طلعت حسین صاحب ہو گئے، فہد حسین ہو گئے۔ تو طلعت صاحب کے بارے میں غلط باتیں جو تھیں میڈیا کے اوپر پھیلائی گئی، ان کی صاحبزادی ہماری بھتیجی بیٹی کے بارے میں، اور اس کے اوپر طرح طرح کی بکواسیات کی گئیں، ان کے اوپر الزامات گھڑے گئے۔ طلعت صاحب جو تھے وہ یہ اس کی شکایت لے کے جب FIA سائبر کرائم ونگ کے پاس پہنچے، تو وہ FIA سائبر کرائم ونگ جو مراد سعید کی درخواست فائل ہونے کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر محسن بیگ کو پکڑ کے گھسیٹ رہی ہوتی ہے، اس کے چہرے کے اوپر سرخ نشان بنا دیتی ہے، اس کی آنکھ اتنا، اس کو سر کے اوپر اور منہ کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے کہ اس بیچارے کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ اس محسن بیگ کو آدھے گھنٹے کے اندر آپریشن کر کے گرفتار کر چکی ہوتی ہے جی وہی سائبر کرائم ونگ
FIA کا جو ہے اس کے ہاں طلعت صاحب کی درخواست جو ہے وہ کئی سالوں سے زیر سماعت ہے، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی یوسف، کوئی عثمان، کوئی اقبال صاحب مسکرا کے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ کن لوگوں کی کارروائی ہے، تو ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو عدالتوں میں چلے جائیے، جو مرضی کر لیجئے، ہم اس سے 1 انچ بھی آگے نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کیوں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ اس کے تمام اشارے ایوان ہائے حکومت کی طرف جاتے ہیں، حکومت نے باقاعدہ جو بھرتی کیے ہوئے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، ان کے موبائل کی، ان کے لیپ ٹاپس کی IPs ہیں جہاں سے یہ بکواسیات، مغلظات بکی جاتی ہیں، الزام لگائے جاتے ہیں، ویڈیو گھڑ کے لگائی جا رہی ہے۔ اور جو ہے لیکن طلعت صاحب جیسا وہ شخص جو کہ اپنے پروگرام میں کسی بھی وزیر اعظم، کسی بھی صدر، کسی بھی وزیر کو بٹھا کے لاجواب کر سکتا ہے، وہ خود کو اس محاذ کے اوپر بالکل جو ہے وہ بے کس پاتا ہے اور وہ اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ بات پھر اسی ٹولے کی طرف جا رہی ہے جس کا میں نے پہلے کیس کے اندر ذکر کیا تھا۔ پھر ایک ہمارے جرنلسٹ ہیں، کولیگ ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کام کیا، میرا ان کے ساتھ پیار کا بھی رشتہ ہے، اور محبت کا بھی رشتہ ہے، اور ان کا نام ہے ندیم ملک صاحب۔ بہت پوپلے، میٹھے، نفیس، شستہ انسان ہیں۔ میں تو پھر بھی کبھی کبھی پکڑ پن کر لیتا ہوں، لیکن ان کے ہاں سے تو اس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس شخص کے بارے میں جو ہے وہ بکواسیات گھڑی جاتی ہیں، اس کے اوپر تومار باندھے جاتے ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ باندھے جاتے ہیں، پھر ان کے خلاف کیمپین چلائی جاتی ہے، پھر ان کی بھی فیملی کی تصاویر جو ہیں وہ پبلک کی جاتی ہیں، ان کے بچوں اور بچیوں کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کھرا پھر اسی طرف جاتا ہے، انہی مجرموں کی طرف جاتا ہے، انہی گھٹیا لوگوں کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر ندیم ملک صاحب جو ہیں وہ اپنے پروگرام میں بیٹھ کے جب اس بات کے اوپر احتجاج کرتے ہیں اور حکومتی زعماء کو بلا کے بتاتے ہیں، تو ان بتھنوں کے منہ کے اندر زبان نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، وہ جھوٹ بکنے والے اور وہ اچھل کے ٹانگ کو پڑنے والوں کے منہ کے اندر زبان نہیں رہتی، لیکن گند سازی کا یا گند پھینکنے کا یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں آتا، تا آن کے FIA کی طرف سے نوٹس آ جاتا ہے ندیم ملک کو کہ آپ ذرا حاضر ہوں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ وہ کہتے ہیں پانے وڑو میں کوئی نہیں آنا، جنہیں مینوں پھڑنا ایتھے آ کے پھڑ لیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ بات اوپر جاتی ہے تو ندیم ملک صاحب جو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آج پھاڑی لو میں پروگرام کرن دیا، کلے بہ کے پروگرام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج آخری تاریخ ہے، جو پیو دے پتر ہوتے آگے پھڑ جاؤ، اور پھر فوراً FIA جو ہے وہ دوڑ لگا جاتی ہے۔ لیکن جو ان کے کردار کشی کی گئی ہوتی ہے یا ان کے اوپر جو گند اچھالا گیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے قطعاً کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہوتی۔ آخر میں گزشتہ دنوں ایک ویڈیو مجھے بھجوائی گئی، مطلب کہ پوسٹ ہوئی تھی، اس کا لنک بھجوایا گیا۔ جب میں نے کھولا تو میں شدید دکھی ہوں اس وقت سے۔ وہ ویڈیو ہے ہمارے دوست انیک ناجی صاحب کی، اور انیک ناجی صاحب کی تو نہیں ہے، وہ ویڈیو ہے کوئی بچی جو ہے وہ مطلب کہ ناچ واچ رہی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور نیچے اس کے انیک ناجی صاحب جو ہیں وہ ان کے حوالے سے وہ لکھا گیا ہے کہ وہ اب یہ اتنا جذباتی معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر قتل ہو جایا کرتے ہیں، اور اس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ یہ ان کی صاحبزادی ہے۔ اچھا ہمیں پتہ ہے یار، میرا مطلب ہے کہ خیر انیک صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر جا کے لکھتے ہیں کہ یار کسی کی بیٹی تو ہے لیکن میری بیٹی بالکل نہیں ہے، خدا را ایسا نہ کریے۔ لیکن اس سے ہٹ کے بھی یہ ہر دفعہ جو ہے یہ خواتین کے اوپر کسی کی جس کے اوپر بھی تنقید کرنی ہے اس کے گھر کی خواتین کے اوپر حملہ آور ہونے والی یہ گندی نسل کون ہے؟ میں آج آپ کو انکشاف کر دیتا ہوں یہ کون ہے۔ میں نے 20 سال صحافت پڑھائی ہے پاکستان کی، لاہور کی مختلف یونیورسٹیوں کے اندر، سرکاری یونیورسٹیوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے اندر سیٹھ نے چونکہ پیسے پکڑے ہوتے ہیں تو لہذا اس نے تمام لوگوں کو ڈگری دے کے نکالنا ہوتا ہے۔
کچھ ایسے کریکٹر ہوتے تھے جن کو نہ اردو آتی ہے نہ انگریزی آتی ہے، میس کمیونیکیشن کے بچے کو بولنا بھی نہیں آتا، ڈلیوری بھی نہیں آتی، تو جب ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اصرار ہوتا تھا کہ اس کو ہم نے ڈگری دے کے نکالنی ہے، تو میرے ورگوں کا سوال ہوتا تھا کہ یہ آگے جا کے کریں گے کیا؟ بھئی ابلاغیات کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں، نہ انہیں زبانی ابلاغ آتا ہے، نہ انہیں لکھ کے آتا ہے، نہ انہیں پرفارم کر کے آتا ہے، یہ آئندہ زندگی کے اندر کیا کریں گے؟ جہاں پہ بھی جائیں گے ناکامیوں کی ایک داستان ہوں گے، خدارہ ان کو مارکیٹ میں مت جانے دیجئے۔ تو چونکہ کمرشلزم ہے، یونیورسٹی نے داخلہ دیتا ہے تو انہیں ڈگری دے کے نکالنا ہے وہاں سے، تو لہٰذا ان کو ڈگری دے دی جاتی ہے، اور میں سوچا کرتا کہ یار یہ بچے فیلڈ میں جا کے کیا کریں گے۔ لیکن جب میں پھر دوسری سائیڈ پہ بھی تو میں آپ ہی بیٹھا ہوتا تھا نا جی، امپلائر کے طور پہ یا امپلائر کے بہاف کے اوپر، تو پتہ چلا کہ یہ لوگ سیاست ڈاٹ پی کے جا کے لانچ کر دیا، انہوں نے کالم ڈاٹ پی کے جا کے لانچ کر دیا۔ اس طرح کی جتنی بکواسیات ہوتی ہیں جس کا ابلاغیات کے کسی بھی محاسن سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا تعلق جو ہے یہ گالی بکنا ہے، اور گالی بکنے کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جو خاتون مجھے گالی بک رہی ہے، وہ جو 12 مہینے نکالتی ہے، وہ جو نیک ناجی کے خلاف بکواس کرتی ہے، بھونکتی ہے، وہ جو عورت ہے، وہ جو 12 موسم نکالتی ہے سال کے، وہ خاتون جو ہے اس کو تو یہ تے اور تے کا مطلب نہیں، فرق نہیں پتا، لیکن وہ لکھ دیتی ہے۔ یہ وہ نالائق ہیں، یہ وہ گندے انڈے ہیں، یہ وہ عادی مجرم ہیں، یہ وہ تاریخ کے وہ گھس بیٹھیے ہیں، یہ وہ گندی نسل ہے، یہ وہ گھٹیا ڈی این اے ہے، یہ ان کی کارروائی ہے۔ ان کو یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہماری خواتین کے بارے میں بکواس کی جاتی ہے، یہ کہہ کے ہماری خواتین پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، یہ بکواس کر کے اس بات کا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں کہ یہ ہر راہ چلتے کسی شریف آدمی کی بیٹی کے اوپر بھونک سکیں، کسی کی بہن کے اوپر بھونک سکیں، اور کوئی بھی ویڈیو لگا کے کہیں یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی ہے، اور ہم آپ کے خلاف، ہم تمہارے خلاف ابھی اور مزید ویڈیو جاری کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نہیں نوازا، لیکن اس ملک کے اندر ہر وہ خاتون جو کہ کسی کی بیٹی ہے، میں اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہوں۔ میرے بارے میں بھی یہ کیا گیا، لیکن یہ وہ گندی نسل ہے، یہ وہ گھٹیا ڈی این اے جن کو ابھی سے سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور اگلی نسل کو بتانا بہت ضروری ہے کہ جب آپ کے معاشرے کے اندر یہ گند مچ رہا تھا تو یہ مہاتما اور یہ اس کے ماننے والے اور ماننے والیاں، یہ جو تھے، یہ گھٹیا لوگ جو تھے، یہ اس گند کے ذمہ دار تھے اور یہ گند مچا رہے تھے۔ یہ آپ کا بھی فرض ہے اور یہ میرا بھی فرض ہے کہ اپنی اگلی آئندہ نسل کو یہ بتا کے مریں، بھلے یہ آپ کو گولیاں مارنے کا بھی تھریٹ کیوں نہ کر رہے ہوں۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، آپ اپنا فرض پورا کیجئے گا، اور یہ بات میری ویڈیو کو نہ صحیح، یہ بات اپنی بنا کے آگے کمیونیکیٹ کیجئے گا، کیونکہ ہمیں اس گند کی گوش مالی کرنی ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔